السلام علیکم، زویا علی شاہ کے سیکنڈ چینل فکشن فرنزی میں آپ کو ویلکم کیا جاتا ہے۔ آپ اس وقت ریڈ کر رہے ہیں عشق رومان شاہ کی قسط نمبر 39۔ رومان شاہ شامیر کا لاؤنج میں انتظار کر رہا تھا۔ سب لوگ پاستہ کھا کر نماز ادا کرنے کے لیے اپنے اپنے روم میں جا چکے تھے، مگر رومان شاہ شامیر کے ساتھ بات کرنے کے لیے بہت بے چین تھا، کیونکہ وہ شامیر کو اس کلو کے بارے میں بتانا چاہتا تھا۔ نماز پڑھ کر لاؤنج میں ہی کمر پر ہاتھ باندھے ہوئے ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا۔ نماز پڑھ کر لاؤنج میں ہی کمر پر ہاتھ باندھے ہوئے ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا، مگر شامیر کو بچے تنگ کیے ہوئے تھے۔ انہیں کوئی خاص مووی دیکھنی تھی جو نہیں مل رہی تھی۔ شامیر وہ کارٹون مووی ان کو روم میں لگا کر دیتے ہوئے لاؤنج میں آ چکا تھا۔ رومان، خیریت تو ہے؟ اسے بے چین سا ہو کر لاؤنج میں ٹہلتے ہوئے دیکھ کر شامیر نے تجسس بھری نگاہوں سے دیکھا۔ نہیں، خیریت نہیں ہے۔ اگر خیریت ہوتی تو میں تمہیں اتنی ایمرجنسی میں نہ بلاتا، رومان شاہ نے شامیر کو دیکھتے ہی سخت لہجے میں کہا۔ یہ کہہ کر اس نے شامیر کا ہاتھ پکڑا اور تیزی سے گارڈن ایریا کی طرف بڑھ گیا۔ شامیر، مجھے حیرت ہے کہ یہ بات تمہاری نظروں سے کیسے چھپی رہ گئی۔ تمہیں کیسے پتہ نہیں چلا کہ سلطان ہر وقت تمہارے گھر پر نظر رکھے ہوئے ہے؟ رومان شاہ نے گارڈن میں پہنچتے ہی دبی آواز میں غصے سے کہا۔ میں کچھ سمجھا نہیں، شامیر نے سوالیہ نظروں سے رومان شاہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ رومان شاہ نے گہری سانس لی اور کہا، اے سی پی، سلطان ہر وقت تمہارے گھر پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اسے تمہارے گھر کے بارے میں پل پل کی رپورٹ ہے۔ جانتے ہو کیسے؟ نہیں، شامیر نے نفی میں سر کو ہلایا۔ آیت کے گلے میں ایک لاکٹ ہے اور لاکٹ کے اندر کیمرہ لگا ہوا ہے۔ سلطان اس کیمرے کے ذریعے ہر پل تمہارے گھر کی نگرانی کر رہا ہے۔ او مائی گاڈ، مجھے تو کبھی آیت کے گلے میں وہ لاکٹ نظر ہی نہیں آیا، شامیر نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ شاید ٹینشنوں نے میرا دماغ اس قدر معاف کر دیا کہ میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس نے اپنے بالوں میں انگلیاں پھنساتے ہوئے مزید پریشانی سے کہا۔ ریلیکس ہو جا، اب پریشان نہ ہو، رومان شاہ نے شامیر کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، مگر اب یہ پتہ لگوانا ہے کہ آیت کے گلے میں یہ لاکٹ کب اور کیسے آیا۔ اگر میرا شک درست نکلا تو یہ لاکٹ میرے اوپر حملہ ہونے سے پہلے آیت کے گلے میں موجود تھا، کیونکہ ہر پل مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ مجھ پر کوئی نظر رکھے ہوئے ہے۔ رومان شاہ نے تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی، پھر سنجیدہ لہجے میں بولا۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بدقسمتی سے تمہاری طرح سلطان مجھے بھی بیوقوف بنانے میں کامیاب رہا، کیونکہ میرا شک آیت پر کبھی گیا ہی نہیں، مگر مجھے یہ جاننا ہے کہ اس بچی کے گلے میں یہ لاکٹ کیسے آیا۔ کہیں یہ بچی سلطان کا بھیجا ہوا کوئی مہرہ تو نہیں؟ شامیر نے شک کے ساتھ اپنی نظریں رومان شاہ پر مرکوز کی ہیں۔ اے سی پی، سوچ سمجھ کر بولنا، وہ بچی کوئی عام اور معمولی نہیں ہے، وہ بچی رومان شاہ کی بیٹی ہے، رومان شاہ نے سخت لہجے میں کہا۔ میں نے اسے اپنی زندگی میں پورے حق کے ساتھ شامل کیا ہے۔ اس کے بارے میں کچھ بھی غلط مت کہنا، وہ بہت معصوم ہے، رومان شاہ نے ایک گہرے سانس لیتے ہوئے پرعزم اور پختہ لہجے میں کہا۔ اب ہمیں یہ پتہ لگانا ہے کہ وہ لاکٹ کہاں سے اس کے گلے میں آئے۔ وہ بچی مہرہ ہے یا نہیں، مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، رومان شاہ نے اپنی نظریں شامیر پر مرکوز کرتے ہوئے مضبوط اور پختہ لہجے میں کہا۔ رومان یار، میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں تو یہ سوچ کر بول رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ بچی کسی پلاننگ کے تحت تمہاری زندگی میں بھیجی گئی ہو اور اس بچی کے چکر میں کہیں ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچے، شامیر نے سخت سنجیدہ لہجے میں کہا۔ رومان شاہ کو سمجھانا چاہا۔ رومان شاہ دل سے سچے رشتے نبھاتا ہے اور میرے دل نے اس کو اپنی بیٹی تسلیم کر لیا ہے۔ اب چاہے انجام کچھ بھی ہو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے اندر ایک مضبوط عزم اور محبت کی گہرائی تھی۔ وہ کسی بھی قیمت پر اپنی بیٹی کا دفاع کرنے کے لیے تیار تھا۔ ٹھیک ہے، جو تمہیں صحیح لگے، مگر مجھے بتاؤ اب آگے کیا کرنا ہے؟ شامیر نے رومان شاہ کی ذہانت پر یقین کرتے ہوئے اس کے فیصلے کو مانتے ہوئے اگلے قدم کے بارے میں پوچھا۔ کرنا کیا ہے؟ اب تک سلطان جو دیکھنا چاہتا تھا اس نے دیکھ لیا، اب سلطان اسی کیمرے سے وہ دیکھے گا جو ہم اس کو دکھانا چاہیں گے۔ مطلب کہ ہم آیت کے گلے سے وہ لاکٹ نہیں اتاریں گے؟ شامیر نے رومان شاہ کی بات پر تجسس سے سوال کیا۔ نہیں، ہم آیت کے گلے سے وہ لاکٹ نہیں نکالیں گے۔ اب سلطان کو ہم اپنے اشاروں پر چلائیں گے اور ایسے پیش کریں گے جیسے ہم اس لاکٹ کے بارے میں ایسے پریزنٹ کریں گے کہ جیسے ہم اس لاکٹ کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں۔
رومان شاہ نے سنجیدگی سے پلان سمجھایا۔ شامیر نے مسکراتی نظروں سے شاہ کی ہاں میں ہاں ملائی، کیونکہ رومان شاہ کا پلان پاورفل تھا اور شامیر کا دماغ پولیس والا تھا۔ اسے فوراً سب سمجھ میں آ چکا تھا۔ رومان شاہ اسے کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ ڈن، مجھے سمجھ آ گیا، اب آگے کیا کرنا ہے؟ شامیر نے شاہ کے ہاتھ پر مضبوطی سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، یار تو کیوں ہماری زندگی سے چلا گیا تھا؟ اس وقت مجھے یہ کہتے ہوئے ذرا سی بھی تکلیف نہیں ہوگی یار، تیرے بغیر ہم ختم ہو رہے تھے، تو آیا ہے تو ہماری اندر زندگی جینے کی تمنا پیدا کر دی۔ شامیر نے یہ بات پورے دل سے کہی۔ ایسا کچھ نہیں ہے یار، سب کی اپنی اپنی جگہ خاص جگہ ہوتی ہے، جیسے تم لوگ میرے بغیر کچھ نہیں، اسی طرح میں بھی تمہارے بغیر کچھ نہیں۔ اگر اس دن تم نے یہ میرے میسج کو سن کر میری عزت اور میرے بچوں کو سنبھال کر واپس نہ لاتا تو آج رومان شاہ تمہارے سامنے زندہ سلامت نہ کھڑا ہوتا۔ اس دن تم نے اپنی محبت، اپنے گھر، اپنی بیوی بچوں کو داؤ پر لگا کر میرے گھر کو سنبھالا۔ ہمارے گھر کو سنبھالنا ہمارے گھر کو سنبھالنا میرا فرض ہے۔ میں سب کچھ ٹھیک کر کے تم پر کوئی احسان نہیں کر رہا، یہ میرا فرض بھی ہے اور جو تو نے مجھ پر قرض چڑھایا ہے وہ اتارنے کا موقع بھی۔ رومان شاہ کے تاثرات میں گہری سنجیدگی اور عزم تھا۔ اس کے چہرے پر تھکن کے آثرات تھے، مگر آنکھوں میں ایک مضبوط ارادہ اور محبت کے رنگ واضح طور پر دکھائی دے رہے تھے۔ رومان شاہ نے شامیر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہی کہا، ٹھیک ہے یار، چل اب ہمارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکے گا۔ آج کی رات دشمن تھوڑا اور پرسکون رہے گا، کل کی صبح ان کے لیے تباہی لے کر آئے گی۔ دونوں نے ایک مضبوط عہد کرتے ہوئے گھر کے اندر قدم رکھا۔ ان کی نظریں عزم اور ارادے سے چمک رہی تھی۔ اب ایک نیا باب شروع ہونے والا تھا، آگے ان کو کیا کرنا ہے وہ سوچ چکے تھے۔ شامیر کو الوداع کرتے ہوئے رومان شاہ اپنے روم میں داخل ہوا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، اس کی میرب پر نظر پڑی۔ وہ مرر کے سامنے کھڑی اپنے ہاتھوں کو کلینزنگ کر رہی تھی۔ جیسے ہی میرب کی نظر اس پر پڑی، اس نے ہلکے سی مسکراہٹ کے ساتھ رومان شاہ کو دیکھا۔ اس کے ریشمی بال آبشار کی طرح اس کی کمر پر بکھرے ہوئے تھے، جو اس کے نکھرے روپ پہ مزید دلکش لگ رہے تھے۔ رومان شاہ کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ میرب شاید ابھی شاور لے کر نکلی تھی، کیونکہ اس کے بالوں میں ہلکی سی نمی تھی۔ اس نے پیچ کلر کا نائٹ سوٹ پہنا ہوا تھا، جو اس کے جسم پر جیسے پانی کی نرم بوندوں کی طرح جچ رہا تھا۔ رومان شاہ کا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ اس کی نظریں میرب کے نرم نکھرے اور دلکش روپ پر جم گئیں۔ رومان شاہ مسکراتے ہوئے نرم قدموں سے میرب کی جانب بڑھا۔ جیسے ہی وہ اس کے قریب آیا، میرب کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ رومان شاہ نے بڑی محبت سے اس کی کمر پر اپنی پشت رکھتے ہوئے دونوں ہاتھ آگے کی جانب باندھ کر اسے اپنی حراست میں قید کیا۔ اس کے قریب ہو کر اس کے بالوں کی خوشبو کو سانسوں میں اتارتے ہوئے شاہ کی نظریں مرر میں میرب کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ میرب کی آنکھوں میں شاہ کی محبت چمک رہی تھی۔ اس کے گال شاہ کے قریب آتے ہی بلش کرنے لگے۔ وہ دونوں ہاتھ شاہ کے ہاتھوں پر رکھے ہوئے خاموشی سے شاہ کو مرر میں دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ یہ لمحہ بہت قیمتی اور خوبصورت تھا۔ مرر میں ایک شہزادہ اپنی شہزادی کو بڑی محبت سے اپنے دامن میں سمیٹے کھڑا تھا۔ رومان شاہ کی آنکھوں میں محبت اور خواہش کا عکس تھا۔ کہاں تھے آپ؟ میرب نے خاموشی کو توڑا۔ اس کی آواز میں شاہ کی محبت اور پاس رہنے کی بے قراری تھی۔ تمہارے بھائی کے ساتھ تھا۔ شاہ اس کے مخملی گال پر اپنی سخت داڑھی والے گال کو رب کرتے ہوئے مرر میں دیکھ رہا تھا۔ اچھا، جبکہ آپ کو میرے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ وہ داڑھی کی چبھن کو محسوس کرتے ہوئے بہکی سی سانس لیتے ہوئے بولی۔ رومان شاہ نے اس کی بہکی سی سانس کو محسوس کرتے ہوئے مرر میں اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میری جان، اب ساری رات آپ کے ساتھ ہی رہوں گا، اب اپنی ہر خواہش کو پورے حق سے پورا کر لینا۔ شاہ کی سرگوشی میں ایک بے باک سی سروریت تھی۔ اس کی شرارتی سرگوشی نے کمرے کی فضا میں ایک نیا رنگ بھر دیا تھا۔ میرب نے ہنستے ہوئے اپنی پلکیں جھکا لیں۔ اب میری جان نے نظریں جھکا لیں۔ کیا میں نے کچھ غلط کہا؟ اس کا رخ نرمی سے اپنی جانب پھیرتے ہوئے رومان شاہ نے دونوں ہاتھ اس کی کمر پر باندھے اسے اپنے بے حد قریب کر لیا۔ میرب کی سانسیں تیز ہونے لگیں۔ شاہ، مجھے آپ سے بہت ساری باتیں کرنی، اس لیے آپ کو میرے پاس رہنا چاہیے تھا۔ وہ اپنی بات کی وضاحت دیتے ہوئے شاہ کے مہکتے خوشبودار مضبوط سینے سے سر ٹکا گئی۔ ہاں تو میری جان، میں حاضر ہوں، جتنی باتیں کرنی ہے کرو، کس نے روکا ہے؟ پوری رات تمہاری ہے۔ شاہ نے نیچے جھک کر میرب کو محبت سے اپنے بازوؤں میں اٹھاتے ہوئے بیڈ کی جانب بڑھنے لگا۔ میرب دونوں بازو پورے حق سے شاہ کے گلے میں پھولوں کی مالا کی طرح ڈالے ہوئے تھی۔
میں آپ کو سونے نہیں دوں گی، میرب نے بڑے لاڈ سے انداز میں اپنے شاہ پر حق جتاتے ہوئے کہا۔ اس کی گرم سانسیں شاہ کی سانسوں سے ٹکرا رہی تھی اور وہ دونوں چہرہ ایک دوسرے کے بے حد قریب تھا۔ شاہ اس کی بات پر ہلکا سا کہکہ لگا کر مسکرایا۔ اس کا کہکہ لگانے پر اس کی جان لیوا ڈمپل داڑھی کے اندر سے جب ظاہر ہوئے تو میرب کی جان نکل گئی۔ شاہ کے گہرے ڈمپل دیکھ کر میرب کا دل تیز دھڑکنے لگا۔ اب اس بیچاری کے دل کا کیا قصور؟ دشمن جاں کے حسن کی جھلک تو عام روٹین میں برداشت کرنا مشکل تھی، اور جب وہ مسکراتا تو اف! میرب نے شاہ کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے بے اختیار میرب نے ماشاء اللہ کہا۔ وہ اپنے لبوں کو گستاخی کرنے سے روک نہیں پائی۔ تھوڑا سا اور آگے ہوتے اس نے ڈمپل پر لب رکھ کر چوم لیا، مگر انداز ایسا تھا جیسے کچھ چوری کر رہی ہو۔ دلکش شہزادہ اس کی دھڑکنوں کو بے قابو کر رہا تھا۔ وہ نرم نرم سی پنکھڑیوں کا لمس اس کے گال پر چھوڑتے ہوئے خود شرما کر شاہ کی گردن میں چہرہ چھپا رہی تھی، بغیر یہ جانے کہ رومان شاہ کے دل کی دھڑکنوں میں طوفان برپا کر دیا تھا اس کے لبوں کے لمس نے۔ شاہ دی جان، ننھی منھی کسیاں دے نال میرا کچھ نہیں بننا۔ رومان شاہ نے مسکراتے ہوئے میرب کو نرمی سے بیڈ پر لٹا دیا۔ اس کے لبوں پر ایک نرم سی مسکراہٹ تھی۔ میرب کے لبوں کی نرماہٹ نے رومان شاہ کی دھڑکنوں میں میرب کی قربت پانے کا شور برپا کر دیا۔ میرب کو لٹا کر اپنا کوٹ اتار کر صوفے پر اچھال دیا۔ جی میری جان، حکم کرو، کون کون سے سوال ہیں؟ شاہ حاضر ہے۔ رومان شاہ اس کے قریب لیٹ گیا، اس کے خوبصورت چہرے کو شدت بھری نگاہوں سے دیکھتے اس کی نرمی سے بھرپور پنکھڑیوں پر پوری شدت سے جھکتا چلا گیا۔ اسے بولنے کا موقع دیے بغیر اس کی پنکھڑیوں کو لبوں میں قید کیے قطرہ قطرہ نمی کا لبوں کو چن رہا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ اپنے شاہ کے کندھوں پر رکھے اس کی محبت میں اس کا پورا ساتھ دے رہی تھی۔ شاہ اپنی جان کو محبت میں ساتھ دیتے ہوئے دیکھ کر خوش تھا، اس کی سانسوں کو پوری شدت سے اتار رہا تھا۔ وہ میرب کی اس چھوٹی سی کوشش پر بہت خوش تھا، اس کا ساتھ دینے کی پوری کوشش کر رہی تھی، مگر رومان شاہ کا ساتھ دینا میرب کے بس کی بات نہیں۔ پنجابی بہکا ہوا شیر میرب سے کہاں سنبھلنے والا تھا۔ وہ کروٹ لیتے ہوئے اس کے چہرے پر چہرہ جھکائے پنکھڑیوں سے میرب شبنمی قطروں کے جام پیتے ہوئے مدہوش ہو رہا تھا۔ میرب کی سانسیں حلق میں رکی ہوئی تھیں، وہ ہر ایک سانس کے لیے وہ اپنے شاہ کی محتاج ہو گئی تھی۔ اس کی سانسوں سے الجھتی جا رہی تھی، دونوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے کی دھڑکنوں کے ساتھ ملتے ہوئے محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ شاہ کے مضبوط سینے کا دباؤ نرماٹوں پر بڑھنے لگا تھا۔ شاہ کے لبوں نے اس کی پنکھڑیوں کو اتنی شدت سے قید رکھا تھا کہ سانس لینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میرب کی آنکھوں میں سانسوں کی روانی نہ ہونے پر آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، مگر اپنے شاہ کو روکنا نہیں چاہتی تھی۔ سچ یہی تھا کہ وہ قطرہ قطرہ سانسوں کے لیے تڑپتے ہوئے بھی شاہ کی قربت میں خوش تھی۔ وہ بہت تڑپتی تھی اپنے شاہ کی قربت کے لیے۔ بڑی مشکلوں سے یہ لمحے ایک بار پھر سے نصیب ہوئے تھے، وہ ان لمحوں کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ یہ لمحے بہت قیمتی تھی جو اس کے درد پر ترس کھاتے ہوئے خدا نے اسے واپس نصیب کیے۔ وہ اپنے شاہ کی سانسوں کو اپنے اندر اتارتے ہوئے آنکھیں بند کیے خود کو مکمل طور پر اس کے سپرد کر چکی تھی۔ اس کے وجود میں خوشی اور شدت کا عجیب امتزاج تھا۔ اس کی خوبصورت آنکھوں سے بہتے ہوئے نمکین آنسو جو محبت اور سانسوں کی روانی نہ ہونے کی گواہی دے رہے تھے، اسے خاموش آنسوؤں شاہ کے لبوں سے ٹکرا کر آہستہ آہستہ اس کے حلق میں اتر رہے تھے۔ ہر قطرہ اس کے لمحے کی گہرائی ان دونوں کی قربت کو شدت کو مزید بڑھا رہا تھا۔ شاہ کو اپنی جان کی حالت پر رحم آ گیا۔ حلق میں نمکین پانی کو محسوس کرتے اس نے بڑی نرمی سے اس کے لبوں کو آزادی دی۔ وہ مشکل سے اپنا چہرہ اوپر اٹھاتے ہوئے اس کی بھیگی پلکوں کو محبت بھری نگاہ ڈالنے لگا۔ ان پلکوں میں چھپے درد اور خوشی کا امتزاج نے شاہ کے دل کو مزید پگھلا دیا۔ اس کی آنکھوں میں اپنی محبت کے گہرے رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ شاہ اس کی بھیگی پلکوں سے شبنمی قطرے بڑی نرمی سے چومتے اپنے حلق میں ان آنسوؤں کو بیش قیمت بنا رہا تھا۔ شاہ کی جان، یہ آنسو کس لیے؟ کیا میں نے زیادہ سختی دکھائی یا کوئی اور وجہ ہے؟ شاہ نے نرمی سے اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے ہوئے سوالیہ نظروں سے پوچھا۔ وہ خاموش نظروں سے شاہ کی جانب دیکھ رہی تھی۔ مطلب یہ آنسو صرف سانسوں کی روانی رکنے کی وجہ سے نہیں آئے، وجہ کچھ اور ہے، رومان شاہ نے دھیرے سے کہا۔ وہ اپنی میرب کے دل کی ہر بات کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔
اس کی بھیگی آنکھوں میں چھپے سوال کو دیکھ کر شاہ فوراً سمجھ گیا کہ کوئی بات ہے جو میرب کو اندر سے تکلیف دے رہی تھی۔ شاہ میرب نے اپنے خوبصورت گلابی ہونٹوں سے نرمی اور شدت کے ساتھ اس کا نام لیا۔ اس کی آواز میں محبت کی گہرائی اور جذبات کی گرمی جھلک رہی تھی جو سیدھی شاہ کے دل میں اتر رہی تھی۔ جی شاہ کی جان، شاہ نے نرمی سے جواب دیا۔ اس کی گہری نظریں میرب کے چہرے پر مرکوز تھیں، اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی جو محبت اور تحفظ کا احساس دلا رہی تھی۔ شاہ، آپ 1 سال تک مجھ سے دور ہو کر کہاں تھے؟ میرب نے دھیمے مگر بھاری دل کے ساتھ سوال کیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک گہری اداسی اور بے شمار انکہے سوالات چھپے تھے جنہیں وہ شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے بیان کر رہی تھی۔ میں اشال کے پاس تھا، شاہ نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ اس کے الفاظ میرب کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو گئے۔ اس نے گہری سانس لی مگر اپنے جذبات کو قابو میں رکھتے ہوئے شاہ کی آنکھوں میں دیکھنے لگی جیسے مزید وضاحت چاہتی ہو۔ آپ اس کے پاس تھے 1 سال تک؟ میرب کی آواز لرز رہی تھی، اس کی آنکھوں میں پوری شدت سے آنسو اتر چکے تھے۔ آنسو اس کے مخملی رخساروں سے بہتے ہوئے تکیے میں جذب ہونے لگے۔ اس کے آنسو اور خاموش لب شاہ سے شکایت کر رہے تھے۔ رومان شاہ ان آنسوؤں میں چھپے درد کو محسوس کر رہا تھا، ہر قطرہ اس کے دل پر ایک بوجھ بن کر گر رہا تھا۔ اللہ کا واسطہ ہے، رو کے میری جان نہ کٹ شاہ دی جان، میں اتھے مجبور ہو کر رہ رہا سی کیونکہ مینوں دسیا گیا سی کہ میری جان اندے قبضے وچ ہے۔ شاہ کے ہاتھ کی پشت سے اس کی آنکھوں اور رخسار سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا۔ رومان شاہ کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ حیران ہوتی ہوئی نظروں سے شاہ کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس وقت اسے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ کیوں اپنے شاہ کی زبان کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ او مائی گاڈ رومان شاہ، میں کیا کروں تمہارا؟ شاہ میرب کی سوالیہ نظروں کو سمجھ چکا تھا۔ رومان شاہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میرے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ میں وہاں مجبوری کے تحت تھا، مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ میری جان، مطلب کہ تم اس کے قبضے میں ہو، تو میں کیا کرتا؟ میں تمہاری جان پر رسک نہیں لے سکتا تھا، اس لیے میں اس کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بن کے اس کے پاس رہا۔ رومان شاہ سمجھ چکا تھا کہ اس کی جان کی پوری فیلنگ کے ساتھ پنجابی میں کہی ہوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، اس لیے جلدی سے اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے بتایا کیونکہ میرے کو چاہے پنجابی سمجھ آئی نہ ہو مگر اشال کا نام اسے پوری طرح سمجھ آ گیا تھا۔ اشال کا نام سن کر اس کی جانب شاہ کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ آتے ہی میرے کو کسی تکلیف میں مبتلا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس کی جان بہت تکلیفوں سے گزر چکی تھی۔ صبح سے تم اسپیشل ٹیچر سے پنجابی کلاسز لوگی، اس سے زیادہ میں اپنے جذباتوں کو ترجمہ کر کے نہیں سنا سکتا، رومان شاہ نے میرب کی جانب گھور کر دیکھتے ہوئے کہا۔ شاہ نے گزشتہ سال کے تمام واقعات بتائے ہوئے میرب کے رخسار پر ہاتھ رکھ کر انگوٹھے سے نرمی سے رب کرتے ہوئے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ اس کا ایک ہاتھ میرب کے سر پر اس کے بالوں میں تھا جبکہ دوسرا ہاتھ اس کے رخسار کو سہلاتا ہوا پورے واقعے کی شدت کو بڑی نرمی سے بیان کر رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ میرب سے کچھ بھی نہ چھپائے لیکن ہر بات بتاتے ہوئے اس کے دل میں یہ ڈر تھا کہ کہیں وہ اپنی جان کی تکلیف کی وجہ نہ بن جائے۔ شاہ، کیا آپ اشال کے ساتھ ایک روم میں رہتے تھے؟ میرب کی آواز لرز رہی تھی، نظریں شاہ رومان شاہ کی آنکھوں میں گاڑے ہوئے سوال پوچھ رہی تھیں۔ یہ سوال اس کے اندر کی آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ خاموشی کا ماحول جیسے ان سوالوں کی شدت سے اور بھی گہرا ہو گیا۔ میرب کی نظریں شاہ سے وہ چاہ رہی تھی جس کی شدت سے ضرورت تھی۔ میری جان، اگر میں کہوں ہاں، رومان شاہ نے میرب کی نظروں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں گہری مخلصی تھی جیسے وہ کسی قسم کی جھجک یا خوف کے بغیر سچ بولنا چاہتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت وہ جو بھی کہے گا اس کا اثر میرب کے دل پر بہت گہرا ہوگا۔ بولو میری جان، اگر میں کہوں کہ ہاں میں اشال کے ساتھ ایک روم میں ہی رہتا تھا تو پھر کیا تم مجھ پر یقین کرو گی؟ تمہارا شاہ بھی تمہارا ہی رہا؟ رومان شاہ نے میرب کی آنکھوں میں گہری نظریں مرکوز کرتے ہوئے کہا، مجھے آپ پر پورا یقین ہے، میرا شاہ جہاں بھی ہے وہ صرف میرا رہے گا، لیکن مجھے اس لڑکی پر یقین نہیں ہے۔ میرب نے رومان شاہ کے چہرے کو نرمی سے دونوں طرف سے تھامتے ہوئے اپنی انگلیاں اس کے لبوں پر رکھ کر کہا، بڑی محبت اور اعتماد سے۔ اس کی آنکھوں میں گہری عقیدت اور دل کی بھرپور وابستگی تھی جبکہ اس کے دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ اگر میں کہوں کہ مجھ سے بہہ کر گستاخی ہو گئی ہے تو کیا تم مجھے معاف کر دو گی؟ رومان شاہ نے میرب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نرم لیکن سنجیدہ انداز میں سوال کیا۔ اس کی آواز میں بے حد محبت اور نرمی تھی، وہ اپنے دل کی گہرائیوں سے اس کے جواب کا انتظار کر رہا تھا۔
میرا شاہ کبھی ایسا نہیں کر سکتا، میرا شاہ صرف اپنی میرب کے پاس آ کر بہکتا ہے، اس کے سوا بہکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پلیز مجھے اپنی لچھے دار باتوں میں مت الجھائیں، جانتی ہوں کہ میں آپ جتنی سمجھدار نہیں ہوں مگر بیوقوف بھی نہیں ہوں۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ میرا شاہ کبھی زنا کے جیسے گناہ کے قریب بھی نہیں جا سکتا، کرنا تو دور کی بات ہے۔ میرے شاہ کبھی حرام کو منہ نہیں لگاتا، اس بات کی گواہی میرا دل دیتا ہے۔ آپ تو کیا پوری دنیا بھی چلا چلا کر کہے تب بھی میں نہیں مان سکتی، میرا شاہ کبھی کسی اور کے ساتھ ناجائز رشتہ بنا سکتا ہے۔ میرا پورے یقین کے ساتھ بول رہی تھی، سب نے رومان شاہ پر پورا یقین ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا شاہ کبھی ایسا نہیں کر سکتا۔ اس کے یقین کے سامنے رومان شاہ لاجواب ہو گیا۔ وہ تو صرف میرب کا چھوٹا سا لفظی امتحان لینا چاہتا تھا، یہاں تو میرب نے اس کے کردار پر پوری کتاب لکھ کر رکھ دی۔ شاہ کو اس وقت اپنی میرب پر بے تحاشا محبت آ رہی تھی، وہ قربان ہو رہا تھا اپنی جان شاہ پر، جیسے اپنے رومان شاہ پر دل کی گہرائیوں سے یقین تھا۔ میرب کے اس سوال پر ایک لمحے کے لیے رومان شاہ کو شوق لگا تھا کہ شاید میرا کی طرح اس کی جان بھی دشمنوں کی بجائے بچھائے ہوئے جال میں پھنستے ہوئے شاہ پر شک کرنے لگی، مگر میرب نے اس کی تمام تر غلط فہمیوں اور شک و شبہات کو اپنی محبت سے مٹا دیا۔ میرب کو مضبوط بازوؤں میں سمیٹے ہوئے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ شاہ کی دسترس میں میرب پوری طرح سے خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ اس لمحے خاموش تھے، ان میں بے تحاشا محبت کی شدت تھی، جیسے دونوں خاموشی سے آنکھیں بند کیے محسوس کر رہے تھے۔ کمرے میں روشنی کی مدھم جھرمٹ ان کے چہرے پر چھائی ہوئی تھی۔ میرب نے اپنی نظریں شاہ کے چہرے پر مرکوز رکھی ہوئی تھیں، اس پیارے چہرے کو دیکھنے کے لیے وہ ترس گئی تھی۔ عجیب سا ڈر تھا، جیسے آنکھیں بند ہوئیں اور چہرہ پھر سے غائب ہو جائے گا۔ خواب جیسی کیفیت کو محسوس کر رہی تھی۔ شاہ، میرب نے نرمی سے پکارا، پھر سے کہو۔ وہ میرب کی آواز اور اس کے شاہ کہنے پر بار بار محسوس کرنا تھا۔ شاہ، کہتی رہو۔ شاہ، صرف اور صرف میرے شاہ۔ جی شاہ کی جان۔ وہ مسکراتے ہوئے آنکھیں کھول کر میرب کی جانب دیکھ رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے، مجھے یہ گزرا ہوا سال 1 سال یاد نہیں، مگر مجھے اپنے اندر کا گزرتا ہوا سارا درد یاد ہے۔ آپ جانتے ہیں، میں رونا چاہتی تھی مگر رونا نہیں آتا تھا۔ میں چیخ کر سب کو بتانا چاہتی تھی کہ میرا دل نہیں مانتا کہ میرے شاہ اس دنیا میں نہیں، مگر مجھے اس سے چیخا نہیں جاتا تھا۔ شاہ نے ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ میرب کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ بھول جاؤ گزرے ہوئے درد اور وقت کو، ہمیں اس وقت کو یاد نہیں کرنا جس نے ہمیں ایک دوسرے سے الگ کر دیا۔ ہمیں صرف وہ وقت یاد رکھنا ہے جب ہم ایک دوسرے کے قریب ہیں، ہم ایک دوسرے کا ساتھ محسوس کر رہے ہیں۔ اب بس، میں تھک گئی ہوں، اب مجھ سے دور مت جائیے گا۔ اب میرب میں ہمت نہیں ہے کہ وہ آپ کے بغیر 1 منٹ بھی زندہ رہ سکے۔ بس شاہ، اب آپ کو مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا، آپ کبھی مجھ سے دور نہیں جائیں گے۔ میرب کی نظروں میں شاہ کی محبت کی پیاس تھی۔ وہ دور جانے کا ڈر تھا، جسے دیکھ کر شاہ نے اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں جاؤں گا، شاہ نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ تقریباً 10:30 کا وقت تھا جب اچانک ڈور بیل سنائی دی۔ کسی نے بیل پر ہاتھ رکھا لیکن اسے ہٹانا بھول گیا، جس کی وجہ سے بیل مسلسل بج رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کی اندرونی گیٹ کی آواز پورے گھر کی گونج رہی تھی، جس نے تمام گھر والوں کو بیدار کر دیا۔ بڑے تو کیا، بچے بھی اپنے کمرے سے باہر نکل آئے۔ شاہ کو اس وقت شدید غصہ آیا، کیونکہ ڈور بیل پر اس انداز میں ہاتھ رکھا پھر اسے اٹھانا بھولنا انتہائی غیر سنجیدہ حرکت تھی۔ رومان شاہ بھی روم سے باہر نکلا اور اس کے چہرے پر بھی وہی غصہ اور حیرانی تھی جو شمیر کے چہرے پر تھی۔ بیل کی آواز اتنی بے تکلفی سے اور تیز تھی کہ اسے کسی خاص مقصد سے جان بوجھ کر مسلسل بجایا جا رہا۔ شمیر غصے سے قدم اٹھاتا ہوا جا کر دروازہ کھولتے ہی کچھ بولنے والا تھا کہ دروازے پر کھڑے چہروں کو دیکھ کر شمیر صرف نفی میں سر ہلا سکا، کیونکہ ڈاکٹر شاہ زیب، احمد الوی اور عاصم شاہ کھڑے تھے۔ ان کے چہروں پر سنجیدگی جیسے دیکھ کر شمیر کا غصہ لمحے بھر میں ختم ہو گیا۔ اس نے گہری سانس لی اور جان لیا کہ یہ تینوں کسی مقصد کے تحت آئے ہیں۔ اس لمحے میں غصہ یا کوئی اور ردعمل ظاہر کرنا مناسب نہیں تھا۔ مطلب بالکل واضح تھا کہ رومان شاہ کے اجاروں کو اس کے آنے کی خبر مل چکی تھی۔ وہ شمیر کو نظر انداز کرتے ہوئے بے پناہ خوشی کے ساتھ رومان شاہ کی جانب بڑھ رہے تھے۔ رومان شاہ کی نظروں میں خوشی کی چمک تھی، اس کا دل خوشی سے ناچ رہا تھا کہ اس کے شہزادے یار اس سے ملنے آ چکے ہیں۔ وہ خود بھی صبح ان کو ملنے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر یہاں تو وہ انتظار کیے بغیر پہنچ چکے تھے۔ رومان شاہ بازو پھیلائے ان کی جانب بڑھا۔ وہ اپنے یاروں سے ملنے کو بے قرار تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ شاہ زیب کو اپنے گلے لگاتا، شاہ نے ایک زوردار مکہ اس کے سینے پر جڑ دیا۔ رومان شاہ در سے دوہرا ہو گیا۔ تجھے غیرت نہیں آئی؟ تو واپس آ گئے اور ہم سے نہیں ملے۔ شاہ زیب نے ایک کے بعد ایک مکے اس کے سینے پر مارتے ہوئے پاس کھڑے ہوئے صوفے پر گرا دیا۔ شاہ اپنے یاروں کے سامنے ہاتھ کیسے اٹھا کر اپنا دفاع کر سکتا تھا؟ شاہ زیب کے سخت ہاتھ کے مکے کھاتے ہوئے وہ لڑکھڑا کر صوفے پر گر گیا۔ ڈاکٹر شاہ زیب، رومان شاہ کے سینے پر اپنا پاؤں رکھے ہوئے، پیار اور غصے کی ملی جلی کیفیت
میں سے گور رہا تھا۔ رومان شاہ بغیر اپنا دفاع کیے ہنس رہا تھا، دانت مت نکال رومان شاہ۔ شاہ زیب نے غصے سے کہا، اچھا یار غصہ نکالے، پہلے مل تو لے۔ رومان شاہ نے ہنستے کہا، ملنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں، تیری جرت کیسی ہوئی تو واپس آ گئے اور ہمیں خبر نہ ہوئی؟ احمد نے آگے بڑھ کر ایک اور مکہ زور سے جڑتے ہوئے اس کی محبت میں اپنا حصہ بھی ڈال دیا۔ رومان شاہ نے در سے دار ہو کر گرا، جبکہ شامیر دونوں ہاتھ سینے پر باندھے ہوئے بڑے آرام سے رومان شاہ کی دھلائی ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ باقی سب کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، کیونکہ یہاں غصہ نہیں بلکہ محبت کے ساتھ رومان شاہ کا پیٹا پھینٹا چڑھایا جا رہا تھا۔ یار معاف کر دے، میں صبح تم لوگوں سے ملنے آنے والا تھا۔ رومان شاہ نے معذرت کی، مگر اس کا دل جانتا تھا کہ اپنے یاروں کو آتے ہی انفارم نہ کرنا، اس نے غلطی تو کی ہے جس کی اچھی طرح سے سزا بھی مل رہی تھی۔ اچھا معاف کر دے، ہمیں صبح ملنے والا تھا۔ اچھا معاف کر دیں تو ہمیں صبح ملنے والا تھا، اور اس رات کا حساب کون دے گا جو ہمارا بغیر گزارنے کا ارادہ کر چکا ہے؟ ہم تیرے لیے اتنے فضول ہیں کہ تو نے ہمیں بتانا تھا گوارا نہیں کیا؟ ہمیں جواب چاہیے، تو خود کو سمجھتا کیا ہے؟ احمد الوی اور ڈاکٹر شاہ زیب کا غصہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اسی وقت عاصم شاہ آگے بڑھا، اور کیونکہ وہ رومان شاہ کا بھائی تھا اور اپنے بھائی کو اس وقت پورے تشدد کے درمیان پستا ہوا دیکھ نہیں سکتا تھا، وہ ہمیشہ اپنے بھائی کا حمایتی رہا ہے، اس کی عزت ایک بڑے بھائی کی طرح کرتا تھا۔ پلیز یار چھوڑ دیں، ایک بار رومان بھائی کے ساتھ سینے سے سینہ لگا کر مل تو لینے دیں، یقین ہو جائے کہ سچ میں ہمارا بھائی ہمارے ساتھ ہے۔ عاصم شاہ کی آنکھوں میں اپنے بھائی کے لیے بے تحاشا محبت تھی۔ اچھا تمہیں اپنے بھائی پر بڑا ترس آ رہا ہے عاصم شاہ، جو تمہارے بھائی نے ہمارے ساتھ کیا اس کا کیا؟ ڈاکٹر شاہ زیب نے عاصم شاہ کو آنکھیں دکھاتے ہوئے پوچھا۔ یار بھائی کو موقع تو دو، وہ ہمیں صفائی میں کچھ بتا سکے۔ عاصم شاہ اپنے بھائی کی طرفداری کرتے ہوئے مسکرا کر بولا، تمہارا بھائی کوئی معصوم چیز نہیں ہے جسے ہمیں صفائی دینے کا موقع دے، یہ صرف سزا کا مستحق ہے، اور صرف سزا ہمیں دے کر رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی شاہ زیب کا ایک اور مکہ رومان شاہ کے سینے پر پڑ چکا تھا، اور ایک بار پھر سے وہ درد سے زیادہ مصنوعی انداز میں کرہا رہا تھا۔ یار ایک بار مل لو، اس کے بعد جو بھی سزا دو گے میں قبول کر لوں گا۔ رومان شاہ اپنے یاروں کو ملنے کے لیے بے قرار تھا۔ ہمیں تو تجھے نہیں ملنا، اپنے بھائی کو مل۔ شاہ زیب نے اپنے پاؤں اس کی چھاتی سے ہٹاتے ہوئے اپنے قدم پیچھے ہٹا لیے، وہ سچ میں غصے میں تھا۔ احمد الوی اور ڈاکٹر شاہ زیب خان اپنے قدم باہر کی جانب بڑھا کر واقعی جا رہے تھے۔ شامیر نے دروازہ بند کر کے انہیں جانے سے روک دیا۔ یار ایک بار اس کو معاف کر دو، اس کی بات سن لو، مجرم کو صفائی دینے کا موقع ملنا چاہیے۔ شامیر نے رومان شاہ کی طرفداری کی۔ عاصم شاہ اپنے بھائی کے گلے لگ کر بڑی شدت سے مل رہا تھا۔ رومان شاہ عاصم شاہ کو اپنے گلے میں ایسے لگائے ہوئے جیسے ایک بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کو ملتا ہے، دونوں کے بیچ کی محبت واضح نظر آ رہی تھی۔ شامیر کے روکنے پر بھی ڈاکٹر شاہ زیب رحموی روک نہیں رہے تھے۔ اب ان کو روکنے کی ہمت صرف ایک ہی آدمی کر سکتا تھا، وہ تھا رومان شاہ، اور وہ ناراض بھی تو رومان شاہ سے ہی تھے۔ رومان شاہ عاصم شاہ کو مل کر تیز قدموں سے ان دونوں کی جانب بڑھتے، انہیں کھینچ کر اپنے سینے سے لگا کر مضبوط بازو ان کے اطراف میں کس کے لیے۔ رومان شاہ بھلا کیسے اپنے دوستوں کو ناراض ہو کر جانے دے سکتا تھا؟ چھوڑو یار چھوڑو، ایسی جھوٹی دوستی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے تمہیں ہم سے محبت ہوتی تو ہمیں انفارم کرتے، ہم سے ملنے آتے، مگر نہیں، تم صرف اپنی فیملی سے ملنا چاہتے تھے۔ ہم تمہارے یار تمہارے بغیر کتنا تڑپے، تمہیں اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں۔ جھوٹی تیری سب دوستی، جھوٹا ہے تو۔ احمد الوی نے شاہ زیب کے ساتھ مل کر رومان شاہ کو دھکیل کر خود سے دور کرنے کی کوشش کی، مگر وہ رومان شاہ تھا جو دل کا ہی نہیں جسامت کا بھی شیر تھا۔ اس کی حراست کافی مضبوط تھی، دونوں مل کر بھی اس کی گرفت توڑنے میں ناکام رہے۔ وہ لڑکھڑایا ضرور، مگر انہیں آزادی نصیب نہیں ہوئی۔ یار میری دوستی کو جھوٹا کہے گا، جبڑے توڑ دوں گا تیرا۔ تم لوگوں سے ملنا چاہتا تھا، بتایا ہے اس لیے نہیں کیونکہ اچانک تم لوگوں کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، مگر تم لوگوں نے مجھے ہی سرپرائز کر دیا۔ مجھے موقع ہی نہیں دیا کہ میں تم لوگوں کے چہرے پر آ کر سرپرائز دینے کی خوشی دیکھ سکوں۔ ہاں توڑ دے جبڑے، ویسے بھی تو یہی کر سکتا ہے، ہم سے تو صحیح اور ہم غلط، ہم ہمیشہ تو ہی صحیح اور ہم غلط، مگر آج ہم صحیح ہیں اور ہم ہی صحیح ہیں۔ شاہ زیب اور احمد الوی کا غصہ کسی طریقے سے بھی کم ہونے والا نہیں کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اچھا یار ویسے ایک بات بتاؤ، تم لوگوں کو میرے آنے کی خبر کیسے ہوئی؟ کیسے پتہ چلا میں زندہ اور صحیح سلامت گھر پہنچ گیا ہوں؟ رومان شاہ نے حیرت زدہ نظروں سے دونوں کو جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کون بتائے گا؟ ہماری بھابھی نے تیری بھابھیوں کو فون کر کے بتایا، کیونکہ ہماری بھابھی کو ہمارے بھائیوں کا خیال تھا، اپنے بھائیوں کا خیال تھا۔ ڈاکٹر شاہ زیب
خان کے اطراف پر رومان شاہ نے گھور کر اپنی جانے شاہ کی طرف دیکھا جو سب گھر والوں کے بیچ میں کھڑی ہوئی دانت نکال کر ہنس رہی تھی۔ میرب کی بچی، تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم نے اپنے ہی شوہر کی مخبری کر دی۔ رومان شاہ نے میرب کو مصنوعی غصے اور مسکراتی ہوئی آنکھوں سے گھوتے۔ کیوں؟ میری بھابھی کو کیوں شرم آئے گی؟ شرم تمہیں آنی چاہیے جس نے ہمیں آ کر بتانا ضروری نہیں سمجھا تم زندہ ہو، اور خبردار اگر تم نے ہماری بھابھی کو آنکھیں دکھانے کی کوشش کی، اس وقت اس کے چار بھائی یہاں کھڑے ہیں، تیری ہڈیوں کا چورا بنا دیں گے اگر اسے ڈانٹا بھی تو۔ ڈاکٹر شاہ زیب خان نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا، چل ٹھیک ہے یار، میں تم لوگوں کی خاطر تمہاری بھابھی کو معاف کر دیتا ہوں، اور تم اس کی خاطر مجھے معاف کر دو۔ مان شاہ نے دانت نکالتے ایک بار پیاری سی ڈیل پیش کی۔ تمہیں بھابھی کو معاف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور ویسے بھی ہماری بھابھی نے ایسا کچھ نہیں کیا جس کی وہ آپ سے معافی مانگی۔ انہوں نے تو صرف ہمیں اپنا بھائی سمجھتے ہوئے سچائی ہم تک پہنچائی ہے۔ خبردار بھابھی، جو آپ نے ان سے معافی مانگی، ابھی آپ کے بھائی زندہ ہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، شاہ زیب نے میرب کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ میرب خوشی سے ہنستے ہوئے ہاں میں سر کو ہلا رہی تھی، مطلب اسے واقعی اس وقت رومان شاہ کی دھلائی اور ٹھکائی ہوتے دیکھ کے بہت مزہ آ رہا تھا۔ اچھا، کوئی بات نہیں میرب کی بچی، تم نے اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر یہ پلاننگ کی ہے؟ معافی تو نہیں ملے گی، شیر بن لو جتنی بڑے بھائیوں کے سر پر بن سکتی ہو۔ رومان شاہ مصنوعی غصہ دکھاتے ہوئے مسکراتے لبوں کے ساتھ بولا۔ یہ ایک پیاری اور میٹھی سی دھمکی تھی جس میں محبت چھپی ہوئی تھی۔ چلو یار، مان لیا تم لوگ سچے ہو، میں خطا وار ہوں، مگر قسم سے میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں تم لوگوں کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، مگر تم لوگوں نے آ کر مجھے سرپرائز کر دیا۔ اب بتاؤ میری معافی کیسے ہو سکتی ہے؟ میں اپنی غلطی کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ پلیز مجھے معاف کر دو اور مجھے بتاؤ کہ میں ایسا کیا کروں جس سے میرے یار مجھے معاف کر دیں۔ تم لوگوں کی محبت پر مجھے کوئی شک نہیں ہے، اور بغیر تو میری محبت اور دوستی پر بھی شک مت کیا کرو۔ میں بھی تم لوگوں کو بہت مس کرتا تھا، کوئی ایسا لمحہ یا ایسی گھڑی نہیں جب تم لوگوں کو یاد نہیں کرتا تھا۔ بغیر تو تم لوگوں کو بغیر میں بھی ادھورا ہوں۔ اب آیا رومان شاہ اپنے افسری روپ پہ۔ اس کے پرانے لب و لہجے کو سن کر احمد اور شاہ زیب کے لبوں پر مسکراہٹ زبردستی پھیلنا شروع ہو گئی۔ رومان شاہ نے دونوں کو کھینچ کر اپنے گلے سے لگا لیا۔ تو ادھورا تھا، مگر ہم تو ختم ہی ہو گئے تھے۔ رومان شاہ دونوں دوستوں کی باتوں کو سنتے ہی ہنس پڑا۔ رومان شاہ، تو جان ہے ہماری، اس لیے تجھ پر غصہ آ رہا تھا، تو نے ہمیں آتے ہی کیوں نہیں بتایا؟ دونوں ہی شاہ کے گلے لگتے ہوئے شکایت کر رہے تھے۔ دونوں دوستوں کی آنکھیں خوشی سے نم ہو گئیں۔ 1 سال گزر جانے کے باوجود ان کے دلوں میں محبت اور دوستی کی شدت ذرا سی بھی کمی نہیں آئی۔ یہی تو ان دونوں کی دوستی میں خوبصورتی تھی۔ دوری یا نزدیکی کی دوستی میں کبھی کوئی خلل نہیں ڈال سکتی تھی۔ تیری سزا تو یہ ہے کہ تو ابھی اسی وقت ہمارے ساتھ چل رہا ہے، یہ ٹائم ہمارا ہے۔ یہ بات رومان شاہ کے جذبات پر ٹھنڈا پانی ڈالنے کے لیے تھی، کیونکہ ابھی تو وہ میرب کے ساتھ محبت اور قربت کے لمحے جینے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس نے ابھی آغاز ہی کیا تھا کہ یاروں نے آ کر دھاوا بول دیا۔ اب بیچارہ رومان شاہ کیسے بتاتا کہ اس وقت وہ میرب کے پاس جانا چاہتا ہے۔ یہ لمحہ رومان شاہ کے لیے پیچیدہ ہو گیا تھا۔ وہ چپ چاپ اپنے دوستوں کی باتوں کو سن کر خاموش تھا۔ بیچارے کے دل کے ارمان آنسوؤں میں بہنے والے فیلنگ ہو رہی تھی، نہ انکار کر سکتا تھا نہ اقرار کر سکتا تھا۔ پنجابی شیر اپنے یاروں اور اپنے جذباتوں کے بیچ پوری طرح پھنس گیا تھا۔ اس کی حالت قابل رحم تھی۔ بڑی امید بڑی بھری نظروں سے وہ میرب کی جانب دیکھ رہا تھا کہ شاید وہ کہے، بھائی آپ شاہ کو صبح لے جائیے گا، مگر دوسری جانب اپنے بھائیوں کی حرکتوں پر میرب کے دانت نکل رہے تھے، مطلب وہ اپنے بھائیوں کو انکار کرنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ شاہ نے سب کی نظروں سے بچتے ہوئے گھور کر دیکھا۔ شاہ کی گھورتی ہوئی نظروں کو دیکھ کر میرب نے زبردستی اپنے دانت اور اپنی ہنسی کو روکنے کی کوشش کی، مگر ہنسی تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ اپنی ہنسی کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر یہ منظر اتنا مزیدار تھا کہ ہنسی اس کے لبوں سے پھوٹ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، تم لوگ اپنی بھابھی سے اجازت لے لو، اگر اسے کوئی اعتراض نہیں ہے تو ٹھیک ہے۔ میں چلنے کے لیے تیار ہوں۔ شاہ نے جان بوجھ کر یہ بات کہی تاکہ میرب اس کے ڈر سے انکار کر دے اور شاہ کو جانے سے روک لے۔ بیچاری میرب ایک مشکل صورتحال میں پھنس گئی تھی۔ ایک طرف تو وہ رومان شاہ کی گھوریاں سمجھ رہی تھی کہ وہ چاہتا تھا کہ میرب اسے روک لے، اور دوسری طرف اپنے پیارے بھائیوں کا دل بھی نہیں توڑنا چاہتی تھی جو رات اس وقت رومان شاہ کو لینے آئے تھے۔ شاہ زندہ ہے اور صحیح سلامت گھر پہنچ گیا۔ میرب نے تو یہ بات عشاء کی نماز پڑھ کر اپنی اپنی بھابھیوں کو بتا دی تھی، مگر شاید ان کو پہنچنے میں تھوڑی دیر ہوگی۔ وہ لمحے قیمتی بن گئے تھے۔ دل سے تو وہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ رومان شاہ جائے، مگر اس وقت وہ ان دوستوں کے بیچ میں دیوار نہیں بننا چاہتی تھی، کیونکہ ان کی محبت
میرب سے کم نہیں تھی۔ دوستی کی بھی ایک الگ شدت اور خوبصورتی ہوتی ہے، اور میں ان کے پیارے دوستوں کے بیچ میں خوبصورتی کو ختم نہیں کرنا چاہتی۔ بتائیے بھابھی، ہم اسے لے جائیں؟ آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ ڈاکٹر شاہ زیب خان نے اپنی بھابھی کی جانب دیکھ کر ادب سے پوچھا۔ نہیں بھائی، مجھے کیوں اعتراض ہوگا؟ آپ لے جائیے۔ میرب نے آرام سے کہہ دیا۔ وہ شاہ کو لے جائے۔ تھینک یو سو مچ بھابھی، ہمیں آپ سے یہی امید تھی۔ اور پلیز بھابھی، ہم آپ کی صحت یاب ہونے پر آپ کو مبارکباد نہیں دے سکے، اس کے لیے ہم دوبارہ آئیں گے آپ کی بھابھیوں کو لے کر۔ پلیز اس وقت اس کو صحیح معاف کر دیجیے گا۔ ڈاکٹر شاہ زیب نے میرب سے اس بات کی معافی مانگی تھی کہ وہ ایک سال بعد پھر سے بولنے اور ہنسنے کے لائق ہو گئی، مگر اپنے یار کی خوشی میں اس خوشی کو بھول گئے۔ کوئی بات نہیں بھائی، آپ پہلے ان سے اپنا حساب کتاب پورا کر لیں، ہم بعد میں مبارکباد لے لیں گے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ شاہ لب بیچ کر رہ گیا۔ سن لیا بھابھی کو؟ کوئی اعتراض نہیں ہے؟ اب تم عزت سے چل رہے اور یا تمہیں کڈنیپ کر کے لے چلے؟ اپنی بھابھی کی اجازت ملنے پر احمد الوی اور شاہ زیب فوراً حرکت میں آ گئے۔ مطلب اب شاہ کا جانا تو پکا تھا۔ رومان شاہ گہری سانس لیتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے انہیں باہر کا رخ دکھا رہا تھا۔ وہ صاف ظاہر تھا کہ چلو میں حاضر ہوں، میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں۔ رومان شاہ کے دوست اپنے ساتھ لے جانے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ رومان شاہ بیچارہ اپنا موبائل اور والٹ بھی نہیں لے جا سکا کیونکہ اس کے یاروں کی اجازت نہیں تھی۔ دونوں شیر بنے ہوئے کیونکہ اپنی پیاری بھابھی کو مکمل سپورٹ حاصل تھی۔ رومان شاہ واپس آ کر میرب سے سارے حساب کتاب پورے کرنے کا عہد کرتے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ جا رہا تھا۔ شامیر نے ہنستے ہوئے دروازہ لاک کر دیا۔ چلو بیٹھو، تم ہمارے درمیان میں بیٹھو گے کیونکہ ہم تم پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ احمد الوی کا رومان شاہ کو گاڑی میں دھکیلنے کا انداز ایسا تھا جیسے سچ میں اسے کنڈیپ کر کے لے جا رہے تھے۔ عاصم شاہ ڈرائیور کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا اور احمد ڈاکٹر شاہ زیب نے رومان شاہ کو بیچ میں بٹھا کر ان دونوں کے سائیڈوں پر خود بیٹھ گئے۔ بڑی محبت کے ساتھ اسے کڈنیپ کر کے لے جایا جا رہا تھا۔ وہ خوشی خوشی کڈنیپ ہو کر ان کے ساتھ بھی جا رہا تھا۔ سچ کہتے ہیں دوستی وہ رنگین رشتہ ہے جو دلوں کے بغیر کسی لفظ کے بغیر سمجھنے کی طاقت رکھتا ہے۔ سچی دوستی میں نہ صرف فاصلے ہوتے ہیں، نہ وقت کی قید، یہ دلوں کی قربت سے مضبوط ہوتی ہے اور ہمیشہ برقرار رہتی ہے۔ دوستی ایک مضبوط ستون کی طرح ہوتی ہے جو مشکلات کے طوفان میں بھی ایک دوسرے کو مضبوط سہارا دیتی ہے۔ دوستی خون سے سینچا ہوا رشتہ نہیں ہوتا، مگر اس کے رنگ خون کے رشتوں سے بھی کہیں زیادہ گہرے اور مضبوط ہوتے ہیں۔ دوست وہ ہیں جو آپ کے خوابوں کی تکمیل میں ہمیشہ شریک ہوتے ہیں اور آپ کے ساتھ غموں کو ہنسی میں بدل دیتے ہیں۔ دوستی میں کوئی جبر نہیں ہوتا، صرف ایک دوسرے کی موجودگی اور اعتماد کا سکون ہوتا ہے۔ حقیقی دوست وہ ہوتے ہیں جو آپ کو آپ کی کمزوریوں کے باوجود قبول کرتے ہیں اور آپ کو بہتر بننے کے لیے ہمت دیتے ہیں۔ اچھا دوست خدا کی نعمت ہوتا ہے اور اس کے پاس ایسے دوست ہوں، ان کو ایسے دوستوں کی قدر کرنی چاہیے۔ ہر کسی کے نصیب میں سچے اور مخلص دوست نہیں ہوتے، یہی زندگی کی حقیقت ہے۔ رومان شاہ کو کڈنیپ کر کے کہاں لے جایا جا رہا تھا یہ بات رومان شاہ نہیں جاتا تھا کیونکہ اس کے دوست بڑی محبت کے ساتھ اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ چکے تھے۔ اب رومان شاہ کو یہ بھی خبر نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں جا رہا تھا، اور اسے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اس کے دل میں اپنے دوستوں پر مکمل یقین تھا، اس لیے سوال کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ گاڑی گپ شپ کے دوران ایک جگہ پر رک گئی تھی، مطلب ان کی منزل آ گئی تھی۔ رومان شاہ کو بڑی حفاظت کے ساتھ گاڑی سے اتار کر گھر کے اندر لے جایا جا رہا تھا۔ رومان شاہ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں پر ہے، مگر اس کے دل کو سکون تھا کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہے جو اسے کسی بھی قسم کی تکلیف نہیں دے سکتے۔ مگر رومان شاہ کے دماغ میں ایک ڈر موجود تھا کہ وہ اس بات سے ڈر رہا تھا کہ کہیں سلطان کے ساتھ اس کے دوستوں کو نقصان نہ پہنچا دے، کیونکہ جب احمد اور شاہ زیب اور عاصم شاہ گھر کے پہنچے تو اس وقت شور کی آواز سن کر آیت بھی اپنے کمرے سے باہر آ کر سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس کا مطلب صاف تھا کہ سلطان آیت کے گلے میں پہنے لاکٹ کے تھرو یہ سب کچھ لائیو دیکھ رہا تھا۔ رومان شاہ کو اپنی جان سے کہیں زیادہ اپنے دوستوں کی حفاظت کی فکر تھی۔ وہ خود کو بچانے سے زیادہ ان کی جان کی فکر میں ہلکان ہو رہا تھا۔ وہ اپنے یاروں کے لیے پریشان تھا، اسے ڈر تھا کہ کچھ ایسا نہ ہو جس سے سب کچھ بگڑ جائے۔ اب اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ کسی اور مصیبت کو فیس کرتا۔ بڑی مشکل سے سب ٹھیک ہوا تھا اور اپنے یاروں کے ساتھ یہ لمحے بڑی مشکل سے ایک بار پھر سے نصیب ہوئے تھے، مگر اپنی گھبراہٹ کو مکمل طور پر اپنے اندر میں سمیٹے ہوئے تھا۔ اپنے یاروں کے چہرے پر اپنی فکر دکھا کر مایوسی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔
یہ وقت، یہ گھڑیاں بہت مشکل سے نصیب ہوئی تھی۔ وہ ان لمحوں کو کھل کر جینے کی خواہش لیے اپنے یاروں کے ساتھ ہنستا کھیلتا ہوا گھر کے اندر داخل ہو چکا تھا، مگر رومان شاہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اسے کہاں لے کر آئے ہیں۔ مگر پتہ نہیں کیوں اس کا دل بار بار اسے محسوس کروا رہا تھا کہ یہ جگہ کوئی اجنبی جگہ نہیں ہے۔ اس کا دل بار بار اسے محسوس کروا رہا تھا کہ اس جگہ اس کا خاص تعلق ہے، حالانکہ ہر وقت ہر طرح کی خاموشی تھی۔ صرف عاصم شاہ، احمد الوی اور ڈاکٹر شاہ زیب کی آواز کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، مگر پھر بھی وہ اس احساس کو محسوس کر رہا تھا۔ احمد نے آہستہ سے رومان شاہ کی آنکھوں سے پٹی کھول دی۔ رومان شاہ آنکھیں میچتے ہوئے آہستہ سے آنکھیں کھول کر اس جگہ کی پہلی جھلک کو ہی سمجھ گیا کہ یہ اس کا اپنا گھر ہے، جہاں اس نے اپنی ماں کے ساتھ خوشیوں بھرے لمحات گزارے تھے۔ فضاؤں کی خوشبو نے اسے مزید خوش آمدید کہا تھا۔ رومان شاہ کی نظروں کے سامنے اس کا اپنا گھر تھا، جہاں وہ اپنی ماں میرب اور رائم کے ساتھ ایک اچھا اور خوشگوار وقت گزار چکا تھا۔ پوری راہداری میں ریڈ روز کی پتیاں بچھی ہوئی تھیں اور گھر کے ملازمین دونوں طرف کھڑے تھے۔ دلاور سامنے کھڑا تھا، اس کے ہاتھ ایک خوبصورت پھولوں کا گلدستہ تھا، جس کے تازے ریڈ روز ہوا میں ہلتے ہوئے جاذب نظر آ رہے تھے۔ وہ رومان شاہ کی طرف مسکراتے ہوئے قدم بڑھا رہا تھا۔ اس نے قریب پہنچ کر خوشی سے بھری نظروں سے شاہ کی طرف دیکھا۔ ویلکم ہوم سر۔ اس کے چہرے پر ایک خوشگوار مسکراہٹ تھی۔ اس کی آواز میں محبت اور احترام تھا۔ تھینک یو سو مچ دلاور۔ رومان شاہ نے مسکرا کر خوش دلی سے پھولوں کا گلدستہ تھام کر دلاور خان کو اپنے گلے لگا لیا۔ دلاور خان رومان شاہ کا خاص آدمی اور اس کا بہت پرانا مینیجر تھا۔ رومان شاہ کے 1 سال تک غیر حاضر رہنے کے باوجود دلاور نے اپنی پوری ایمانداری اور سچائی کے ساتھ اس کے کاروبار کو سنبھالا۔ اس نے ہر فیصلے میں رومان شاہ کی رہنمائی کو مد نظر رکھا اور کاروبار کے تمام معاملات کو پوری نگرانی، ہر رپورٹ، ہر حساب کتاب شامیر کو مکمل طور پر فراہم کرتا رہا تاکہ سب کچھ صاف اور واضح رہے۔ دلاور کی ایمانداری اور وفاداری کی وجہ سے رومان شاہ کی غیر حاضری میں بھی مشکلات تو بہت آئیں، مگر رومان شاہ کا بزنس بہت اچھا چلتا رہا۔ سر، میں بتا نہیں سکتا میں آپ کو صحیح سلامت زندہ دیکھ کر مجھے کتنی خوشی ہے۔ مجھے جب شاہ زیب سر کا فون آیا تو مجھے یقین ہی نہیں ہوا کہ یہ معجزہ سچ میں ہماری زندگی میں ہو چکا ہے۔ ایک لمحے کے لیے یقین کرنا مشکل ہو گیا تھا کہ آپ دوبارہ ہمارے درمیان ہیں۔ رومان شاہ کو واپس دیکھ کر اس کے چہرے پر جو خوشی تھی وہ اس بات کا ثبوت تھی کہ دلاور اپنی مالک کی غیر موجودگی میں بھی اس کے ساتھ وفادار رہا۔ وفادار لوگوں کی زندگی میں وفادار لوگ ہونا حقیقت میں خدا کی طرف سے ایک انعام ہوتا ہے۔ دلاور کے بعد ذکیہ، جو اب بڑھاپے کی طرف بڑھ رہی تھی، اس نے اس گھر کی بہت سی خوشیاں اور غم دیکھے تھے۔ وہ آج پورے دل سے رومان شاہ اور اس کے اہل و عیال کے لیے وفادار تھی۔ شاہ کی غیر موجودگی اور میرب کی خاموشی کے باوجود وہ کئی بار میرب کو ملنے جاتی اور اس گھر کی دیکھ بھال اس نے اپنے گھر کی طرح کی۔ وہ اس گھر کے مالک کو دیکھ کر خوشی سے اپنے آنسو روک نہ سکی اور خوش دلی سے آگے بڑھ کر رومان شاہ کا استقبال کیا۔ رومان بھائی، خوش آمدید۔ میری دعا ہے اب اس گھر کو کبھی کسی درد کا سامنا نہ ہو۔ آپ ہمیشہ اس گھر میں میری بھابھی اور بچوں کے ساتھ سلامت رہیں۔ ہم نے آپ کو بہت یاد کیا، یہ گھر آپ کے بغیر ویران تھا۔ ذکیہ کی آنکھوں میں اپنے مالکوں کو گھر کو ویران دیکھ کر جو اداسی تھی، وہ یہ بتا رہی تھی کہ اس گھر کو ان گھر والوں کے ساتھ کتنی وفادار تھی۔ پریشان ہو، انشاءاللہ اللہ پاک سب کچھ بہتر کرے گا۔ اب آزمائشوں کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں، انشاءاللہ اب خدا ہماری سب کچھ بہتر کرے گا۔ آپ سب لوگ بہت خوش ہوں جنہوں نے ہماری غیر موجودگی میں میرے گھر کا خیال رکھا، یہ ثابت کیا کہ آپ لوگ میرے ساتھ وفادار ہیں۔ باری باری گھر کے گارڈ اور باقی ملازمین بھی ملتے ہوئے خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ رومان شاہ سب کو ملتے ہوئے احمد شاہ زیب اور عاصم شاہ کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہوا۔ گھر کی ہر در و دیوار اور خوش تھی۔ رومان شاہ اپنے گھر میں آ کر ایک نئی زندگی اور تازہ دم ہو کر محسوس کر رہا تھا۔ اپنے گھر میں آ کر جو سکون ملتا ہے، وہ سکون انسان دنیا کے کسی کونے میں، کسی محل میں چلا جائے تب بھی نہیں ملتا۔ یہی زندگی کی حقیقت ہے، اپنا گھر اپنا ہی ہوتا ہے۔ ذکیہ نے خوشی سے پورے ٹیبل کو لذیذ کھانوں سے بھرپور رکھا تھا، جبکہ اس وقت رومان شاہ کو کچھ خاص بھوک نہیں تھی، مگر ذکیہ کے ہاتھ کے بنے ہوئے کھانوں میں کہیں نہ کہیں اس کی امی کی جان کے ہاتھ کا ذائقہ تھا، کیونکہ ذکیہ نے ایک وقت گزارا تھا رومان شاہ کے ساتھ۔ اس خوشبو کا بہت گہرا تعلق تھا اس کی ماں سے۔ ذکیہ نے زیادہ تر
کھانا رومان شاہ کی امی سے ہی بنانا سیکھا تھا۔ ذکیہ نے زیادہ تر کھانا رومان شاہ کی ماں سے ہی بنانا سیکھا تھا۔ ذکیہ کو رومان شاہ کے آنے کی پہلے سے اطلاع تھی، اس لیے گھر کا کونا کونا چمک رہا تھا۔ ویسے تو انہوں نے غیر موجودگی میں بھی کبھی گھر کی صفائی ستھرائی سنبھالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، مگر جب اس نے سنا کہ رومان شاہ واپس آ چکا ہے تو ذکیہ کے تو زمین پر پاؤں ہی نہیں لگ رہے تھے۔ پورے گھر کو اس نے روشن کر دیا، ہر کونا چمک رہا تھا، لذیذ کھانوں سے ٹیبل سجا ہوا تھا۔ رومان شاہ کے دوستوں نے کھانے کے ساتھ پورا انصاف کیا اور پیٹ بھر کے کھانا اچھی ڈکاریں لیتے ہوئے کھانا دانت نکال رہے تھے اور ساتھ میں خوش گپیاں کرنے کی انتہا تھی، فنی جوکس مار رہے تھے۔ رومان شاہ کی ٹانگ کھینچی جا رہی تھی، غافل نہیں تھے کہ وہ جانتے تھے کہ رومان شاہ اس وقت دماغی طور پر اس کی بھابھی جان کے پاس ہی ہے، مگر کمینے دوستوں کو بہت مزہ آتا ہے۔ اپنے دوستوں کو ذلیل کر کو یہی لطف اس وقت رومان شاہ کے دوست اٹھا رہے تھے۔ رومان شاہ بھی کھانا کھائے بغیر نہیں رہ سکا، اس کے من پسند تمام کھانے سامنے رکھے ہوئے تھے اور گھر کی خوشبو کو سالوں بعد اس نے محسوس کیا۔ کھانے کے بعد سب ٹی وی لاؤنج میں جا کر بیٹھے ہوئے گپے مار رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ذکیہ چائے لے آئی، سب نے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ کر چائے انجوائے کرتے رومان شاہ سے گزرے ہوئے سال کی باتیں پوچھیں اور اسے دلاسا بھی دیا، ہمت بھی دی۔ یہ وقت گزر گیا، اب اسے ہمت سے کام لیتے ہوئے دشمنوں کو منہ توڑ جواب دینا، اسے یہ یقین دلایا کہ سب اس کے ساتھ ہیں اور ہر قدم اس کے ساتھ ہی رہیں گے۔ رات کے تقریباً 11:15 ہو چکے تھے، نیند کسی کو بھی نہیں آ رہی تھی، مگر عجیب یہ بات ہے کہ احمد اور شاہ زیب بار بار کہہ رہے تھے کہ اب ہمیں سونا چاہیے۔ رومان شاہ حیران تھا، یہ وہی کمینے دوست تھے جو عام دنوں میں ایک ساتھ بیٹھ کر کبھی نیند کا نام نہیں لیتے تھے، آج سالوں بعد ملے اور اب ان کو نیند کیسے آ گئی؟ اسے یہ بات کسی بھی طور پر ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ تم لوگوں کو آج کچھ زیادہ ہی نیند نہیں آ رہی؟ اگر سونے والے تو موت پڑنے والی تو مجھے یہاں اٹھا کر لانے کی کیا ضرورت تھی؟ صبح مل لیتے مجھے۔ رومان شاہ کے چہرے پر غصے کی سرخی پھیل گئی۔ وہ رومان شاہ تھا اور اس میں برداشت زیادہ کرنے کی صلاحیت نہیں تھی، خاص طور پر یاروں کے بیچ میں۔ وہ کسی بات کو برداشت کرنے کا قائل نہیں تھا۔ اس کے نزدیک رشتے وہ ہونے چاہئیں جن پر انسان حق سکے، ایسے رشتے جن میں بولنے سے پہلے سوچنا پڑے، یہاں اپنی بات کہنے کا اعتماد نہ ہو، ان رشتوں کو چھوڑ دینا ہی بہتر سمجھے۔ یار ظاہر سی بات ہے، صبح اٹھ کر کام پر جانا تو سونا تو پڑے گا، ہم کوئی الو تھوڑی ہیں جو ہمیں نیند نہیں آئے گی۔ احمد نے سنجیدگی سے کہا، جیسے واقعی سے نیند کے دوڑے پڑ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، سو جاؤ، دفعہ ہو، اپنے گھر جاؤ، اپنے اپنے گھر جا کر سو، مجھے بھی جانے دو، رومان شاہ نے زچ ہو کر جواب دیا۔ وہ واپس گھر جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ ایسے کیسے تمہیں جانے دیں؟ ہم تمہارے روم میں تمہارے ساتھ سوئیں گے یار، ڈاکٹر شاہ زیب نے اس کا ہاتھ تھام کر شرارتی انداز میں کہا۔ کیا؟ رومان شاہ چونک کر حیرت سے بولا، تم لوگ میرے ساتھ میرے بیڈ روم میں سوؤ گے؟ ڈسکسٹنگ، دفعہ ہو جاؤ، میں نہیں سونے والا تم لوگوں کے ساتھ، اور میرے بیڈ روم میں تو بالکل بھی نہیں۔ اپنے اپنے گھر جا کر اپنے بیڈ روم میں جا کر سو۔ رومان شاہ نے دو ٹوک صاف صاف اپنے بیڈ روم میں لے جانے اور سونے سے منع کر دیا۔ یار ہم تو آج کی رات تیرے ساتھ تیرے بیڈ روم میں نہیں سوئیں گے، یہ تیری محبت کا ثبوت ہوگا، تو ہمیں اپنے ساتھ سونے دے گا؟ شاہ زیب ہنستے ہوئے کہنے لگا۔ رومان شاہ حیرت سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ یہ وہ باتیں تھیں جو ان کے درمیان کبھی نہیں ہوتی تھی، لیکن جب دوستی اور محبت کی بات آئی تو وہ خاموش ہو گیا۔ چلو میرے کمرے میں یہ عقیدت بھرا کام کر لو، لیکن سن لو، میں بیڈ پر سوؤں گا۔ کیوں؟ ہم کیوں زمین پر سوئیں؟ احمد نے حیرت سے کہا۔ کیونکہ بھائی کے روم میں ایک ہی بیڈ ہوگا تو ظاہر سی بات ہے ہمیں تو بیڈ کے نیچے ہی سونا پڑے گا۔ عاصم شاہ نے ہنستے ہوئے تفصیل سمجھائی۔ تو بھی ان کے ساتھ مل کر ان جیسا کمینہ ہی ہو گیا، تو اپنا منہ بند ہی رکھ۔ جاتے ہوئے شاہ نے جلے کٹے انداز میں کہا۔ سچ میں شاہ اپنے کمرے کی پرائیویسی کے بارے میں حساس تھا، چاہے 1 سال سے وہ میرب کے بغیر اس کمرے میں نہیں تھا، مگر پھر بھی وہ اس کے لیے بہت خاص اور پرائیویٹ جگہ تھی جہاں پر وہ اپنے دوستوں کے ہمراہ نہیں جانا چاہتا تھا۔ یار ایک کام کرو تم، چلو ہم ذرا دلاور کو صبح کی پارٹی کے معاملات سمجھا کر آتے ہیں۔ وہ تینوں نیچے رک گئے۔ رومان شاہ سیڑھیوں پر کھڑا متلاشی نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا، ان کے دبے دبے قہقہے اور کھی کھی کرتے ہوئے اسے کچھ اور ہی کہانی بتا رہے تھے۔ تم تینوں نے دلاور کو سمجھانا ہے؟ کیا تم تینوں کی شادی ہو رہی ہے؟ جو تینوں کو ہی سمجھانا ضروری ہے، کوئی ایک بھی جا کر اسے سمجھا سکتا ہے؟ رومان شاہ جھنجھلا کر بولا۔ یار ہم ابھی آتے ہیں، ہم تمہیں سرپرائز دینا چاہتے ہیں، تم چلو۔ تمہیں کون سا روم میں اکیلے ڈر لگتا ہے؟ شاہ زیب نے شرارت سے کہا۔ جتنا سرپرائز تم لوگ دے چکے ہیں، اس سے زیادہ سہنے کی مجھ میں ہمت نہیں ہے، خدا کے لیے کوئی نیا بم مت پھوڑنا اور جلدی آ جانا۔ یہ کہہ کر وہ بھاری قدم اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ شکر ہے یار ہم کامیاب ہو گئے، احمد نے گہرا سانس لیتے کہا۔ اللہ کی پناہ، رومان شاہ کا دماغ کتنا تیز چلتا ہے،
اسے بخوبی اندازہ ہو چکا ہے ہم کچھ پلان کر رہے ہیں، ہمارے دماغ میں کچھ چل رہا ہے۔ ہاں لیکن یار کیا فرق پڑتا ہے جو بھی ہمارے دماغ میں چل رہا ہے، رحمان شاہ کبھی نہیں سمجھ سکتا، شاہ زیب نے ہنستے ہوئے کہا۔ احمد نے ہنستے عاصم شاہ کے کندھے پر زور سے ہاتھ مارا۔ بالکل، وہ دور دور تک نہیں سوچ سکتا تھا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ تینوں کہکے لگاتے ہوئے اپنے پلان کو کامیاب بنانے کی خوشی میں باہر کی جانب بڑھ گئے۔ ان کے چہروں پر شرارت اور مسکراہٹ تھی اور وہ اپنی کامیابی سے خوب لطف اندوز ہو رہے تھے۔ رحمان شاہ نے جیسے ہی روم میں قدم رکھا، روم میں کافی اندھیرا تھا، پورا گھر روشن تھا لیکن اس کا بیڈ روم اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ رحمان شاہ حیران ہو گیا، ایسا کیوں؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر روم کی لائٹ آن کی، مگر جیسے ہی روم کی لائٹ جلی سامنے ایک ایسا منظر تھا کہ وہ دنگ رہ گیا۔ روم کے فرش پر پھولوں کا قالین بچھا ہوا تھا، ریڈ روز سے بڑا سا ہارٹ بنا ہوا تھا، اس کے اوپر ویلکم ہوم لکھا ہوا تھا۔ رحمان شاہ کا دماغ اس منظر سے بے ترتیب سا سوچ رہا تھا۔ اس نے سوچا کیا آج سہاگ رات ہے؟ اس کا ذہن ابھی تک اس بات کو سمجھنے میں ناکام تھا یہ سب کیا ہے، کیونکہ جس کے ساتھ یہ مومنٹ بنا سکتا تھا اس کے پاس تو اس کمینے یار اسے دور لے آئے۔ روم میں گلاب کے پھولوں کی خوشبو نے پورے ماحول کو رومانٹک بنا دیا تھا۔ رحمان شاہ نے ایک گہری سانس لی اور اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی، مگر ساتھ اس کے ذہن میں ایک سوال بھی آیا۔ اس کے دماغ نے کچھ سوچا اور اسے لگ رہا تھا کہ اس کا سوچنا کہیں نہ کہیں غلط ہے۔ رحمان شاہ نے دروازہ بند کرتے ہوئے تیز قدموں سے اندر بڑھا اور اس کا دل بے چین تھا، جیسے ہی روم کی فضا میں کچھ خاص تھا، جیسے وہ لمحہ قریب آ رہا تھا جس کا انتظار اسے بے قرار کر رہا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، وہ محسوس کر رہا تھا کہ روم میں میرب موجود ہے۔ دل میں ایک ہلچل سی مچ گئی، جیسے کوئی سرپرائز اس کا منتظر ہو، یا پھر یہ صرف وہی وہم ہو جو خود اپنے ذہن میں گھڑ رہا ہو۔ وہ اپنی سوچوں میں الجھا کسی سرے تک پہنچ نہیں پا رہا تھا۔ شاہ نے فوراً چاروں طرف نظر دوڑائی، مگر اس سے پہلے کہ وہ کسی نتیجے پر پہنچتا، واش روم کی خوبصورتی نے اسے مزید الجھا دیا۔ واش روم کا دروازہ کھولتے ہی اس کی نظر پھولوں کی پتیوں پر پڑی جو روم کی طرح زمین تک بکھری ہوئی تھی۔ ہر طرف نرم روشنی ڈوبے ہوئے کینڈلز کی روشنی اس ماحول کو جادوئی بنا رہی تھی۔ اتنا سب کچھ کس لیے کیا گیا، اس بات کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ جانے شاہ، یار اگر تم یہاں ہو تو سامنے آؤ۔ میرے جذباتی اگ نہ سیک نہیں تے اس اگ وچ تیرا نازک وجود بھی جل جائے گا، وہ بے اختیار پنجابی میں اونچی آواز میں بڑبڑایا۔ وہ واپس پلٹنے ہی والا تھا کہ اچانک کسی کا لمس اس کی کمر پر محسوس ہوا۔ اس کا دل سینے میں زوروں سے دھک دھک کرتے ہوئے گواہی دے رہا تھا کہ یہ لمس اس کی جان، اس کی میرب، اس کی محبت کا ہے۔ اس کے وجود میں آج تک اس لمس کے سوا کسی کے وجود کا لمس محسوس ہی نہیں کیا، تو پھر اس لمس کو پہچاننا اس کے لیے مشکل ہی نہیں تھا۔ وہ پلٹنے ہی والا تھا کہ میرب کے دونوں مخملی نازک ہاتھ بازوؤں کے نیچے سے گزرتے ہوئے اس کے سینے پر آ چکے تھے۔ وہ اپنی میرب کے ہاتھوں کو اپنی مضبوط سینے پر محسوس کرتے مسکرا دیا۔ مطلب اس کا شک بالکل ٹھیک تھا، اس کا دل صحیح گواہی دے رہا تھا، اس کی جان روم میں ہے۔ میرب بالکنی کے گیٹ کے باہر چھپی ہوئی تھی، اس لیے شاہ اسے دیکھ نہیں سکا۔ یہ وہی بالکنی تھی جہاں پر رحمان شاہ نے اسے دسمبر کی رات میں بھیگنے کے لیے کھڑا کر دیا تھا۔ یہ کمرہ ان کی محبت، ان کی نفرت، ہر چیز کی گواہی دے سکتا تھا۔ اس نے اس رشتے کا ہر اتار چڑھاؤ دیکھا تھا۔ میرب کا دل تیز تیز دھڑکتے ہوئے اپنی دھڑکن، گھبراہٹ اور محبت کو ظاہر کر رہا تھا۔ شاید اس وقت وہ نروس تھی۔ شاہ کے لبوں پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ ڈرامے باز، تم اپنے بھائیوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اور تم کب آئی یہاں؟ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ شاہ نے بے اختیار کئی سوالات ایک ساتھ کر دیے، جیسے وہ الجھی گتھی کو حل کرنا چاہتا ہو۔ شاہ کے لبوں پر مسکراہٹ کی لکیریں بڑھ گئیں، دھڑکنوں میں محبت کی نرم ہوائیں چل رہی تھیں۔ وہ شاہ کی پشت پر اپنا سر ٹکائے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے اپنی بے قابو دھڑکنوں کو قابو میں کرنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ میرے جان جواب دو، تم کب اور کیسے آئی؟ رحمان شاہ نے اس کی کلائی کو نرمی سے پکڑتے ہوئے اپنا رخ اس کی جانب کیا اور دونوں ہاتھ اس کی کمر پر باندھے۔ میرب نے ہلکا سا میک اپ کیا ہوا تھا، اس وقت وہ بہت خوبصورت بلیک کلر کی فراک میں ملبوس تھی۔ شاہ نے میرب کو بالکل سادہ سے حلیے میں چھوڑ کر یہاں آیا تھا، مگر یہاں تو وہ سراپا قیامت بنی کھڑی تھی۔ کھلے بال جنہیں کرلی کر کے کمر پر چھوڑا گیا تھا، بالوں کو کچھ لٹیں آگے کی جانب کرتے ہوئے اسے مزید جاذب نظر بنا رہی تھی۔ کانوں میں اس کی پسند کی پہنی ہوئی پلین بالیاں اس کے گالوں کو چھوتے ہوئے رحمان شاہ کے دل کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر رہی تھی۔ وہ دوپٹے سے پوری طرح سے بے نیاز تھی۔ رحمان شاہ کی نظر سر سے پاؤں سے لیک تک میرب کو دیکھنے مسکرا رہی تھی۔ اس کی جان قیامت لگ رہی تھی، قیامت۔
لبوں پر ریڈ روز کلر کی لگی ہوئی لپسٹک، گلوسی لپسٹک نے اس کے حسن کو 14ویں کا چاند بنا دیا تھا۔ میرب کے لبوں پر شاہ کی نظریں ٹکی ہوئی تھیں۔ رومان شاہ قربان ہو جانے والی نظروں سے میرب کو دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں پر لگا ہوا لائنر رومان شاہ کے دل پر محبت کے تیر برسا رہا تھا۔ میرب کی خوبصورت آنکھیں جو کاجل اور لائنر سے مزید پرکشش نظر آ رہی تھی، اس کی نظریں رومان شاہ کے دل کی دھڑکنوں کو تیز کرنے اور جذباتوں میں قہر مچا رہی تھی۔ گھنی پلکوں پر لگا ہوا مسکارا اس کی آنکھوں کو مزید دلکش کر مزید بنا رہا تھا۔ وہ جس چیز کی تعریف کرتا، وہ سر سے پاؤں تک میرب کو دیکھ رہا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ اب تعریف بھی کر دیں کہ میں پیاری لگ رہی ہوں۔ میرب نے مسکراتے ہوئے اپنے شاہ کی نظروں میں دیکھتے ہوئے اپنی تعریف سننی چاہی۔ یہ حقیقت ہے کہ بیوی جتنا مرضی خوبصورت تیار ہو لے یہ حقیقت ہے کہ بیوی جتنا مرضی خوبصورتی سے تیار ہو لے، ایک نیک اور سچی بیوی کی نظریں ہمیشہ اپنے شوہر کی تعریف کی منتظر ہوتی ہیں، کیونکہ عورت اسی صورت میں حسن میں مکمل ہوتی ہے جب اس کا شوہر اس کی تعریف کرتا ہے۔ اور میرب کے لیے تو رومان شاہ سے بڑھ کر کچھ تھا ہی نہیں۔ اس کی نظریں تو ہمیشہ اپنے شاہ کی نظروں میں اپنی خوبصورتی اور اپنی صلاحیتوں کو ڈھونڈتی رہتی تھی۔ میرب آج بھی بدلی نہیں تھی۔ وہ اپنے شاہ کی نظروں کو دیکھتے ہوئے یہ سب سمجھ تو چکی تھی کہ اس کا شاہ ہمیشہ کی طرح اس پر پوری طرح سے فدا ہو چکا ہے، مگر شاہ کے الفاظ سننا ایک الگ ہی بات تھی۔ اچھا جی، میری جان کو تعریف سننی ہے؟ میرب نے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، اپنی تعریف کا مطالبہ کرتے ہوئے، جیسے چھوٹا بچہ اپنی خوبصورتی کی تعریف سننے کی بے قرار ہوتا ہے۔ اس وقت میرب بالکل ایسے ہی لگ رہی تھی۔ شاہ کے واپس آنے سے میرب کی خوبصورتی کو جیسے چار چاند لگ رہے تھے۔ رومان شاہ بڑی محبت سے اس کی کمر پر دونوں ہاتھ باندھے بڑی برساتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ شاہ کے لب مسکرا رہے تھے، یہ سوچ کر کہ اس کی جان کتنی بے قرار ہے اپنی خوبصورتی کی تعریف سننے کے لیے۔ شاہ اب کیسے بتاتا کہ اس کی خوبصورتی کے لیے تو اس کی انتہا میرب پر ہوتی ہے، مگر یہ پاگل لڑکی پھر بھی اپنے شاہ کے منہ سے اپنی تعریف سننا چاہتی۔ شاہ پلیز بتائیں نا میں کیسی لگ رہی ہوں؟ پتہ ہے کتنی مشکل سے تیار ہو کر آئی ہوں میں آپ کے لیے۔ میرے لیے؟ شاہ نے دیکھتے ہوئے سوال دہرایا۔ جی آپ کے لیے، اور کس کے لیے تیار ہوں گی میں؟ میرب نے مسکراتے شاہ کی جانب دیکھا، جیسے اسے شاہ کا سوال پسند نہیں آیا۔ اچھا جی، اگر تعریف سننا چاہتی ہو تو سنو۔ شاہ دی جان ہمیشہ دی طرح سونی لگدی پئی ہیں۔ اگر اس سے زیادہ تعریف سننے کا ارادہ ہے تو نین نقش دی کھل کے تعریف کراں، مگر اوندے لئی مینوں ساں تو زیادہ نزدیک ہونا پوے گا۔ وہ شرارتی نظروں سے دیکھتے مسکرا کر بولا۔ اس کی نظروں میں شرارت اور محبت ایک ساتھ جھلک رہی تھی۔ خوبصورت شہزادی پر پوری طرح سے فدا تھا۔ جو بھی تعریف کرنی ہے اردو میں کیجیے گا، انگلش میں کیجیے گا، مگر آپ پنجابی نہیں بولیں گے کیونکہ مجھے بالکل سمجھ نہیں آتی۔ میرب نے شاہ کے ہونٹوں پر پورے حق سے انگلی رکھتے ہوئے اسے پنجابی بولنے سے منع کیا۔ میری جان، اے نہیں ہو سکدا، صاف چٹا انکار ہے۔ سال تو بعد تیرے قریب آ کے پنجابی نہ بولنا میرے کولوں تے نہیں ہو سکدا۔ شاہ نے نرمی سے اپنے لبوں سے میرب کی انگلی کو ہٹاتے ہوئے بڑی محبت سے چومتے گئے۔ تو پھر اس تعریف کا میں کیا کروں جو مجھے سمجھ نہیں آئی؟ آپ اتنے موٹے موٹے ورڈز بولتے ہیں جس کی مجھے بالکل سمجھ نہیں آتی۔ میری فیلنگ بالکل ویسی ہوتی جیسے کال پر ضروری بات کرتے ہوئے بیچ میں سے آواز غائب ہو جاتی ہے۔ آپ کے الفاظ کو سمجھتے ہوئے میرا سر چکرانے لگتا ہے۔ میرب بیچارہ سے منہ بنا کر بول دی۔ اس کے سر چکرانے کی ایکٹنگ پر شاہ زوردار قہقہ لگا کر ہنس پڑا۔ شاہ کا زوردار قہقہ فضاؤں میں خوشیوں کی مہک بکھیر رہا تھا۔ اس کمرے سے دونوں کی بہت سی خوبصورت یادیں وابستہ تھیں۔ آج ایک اور خوبصورت یاد اس کمرے کے ساتھ جڑنے جا رہی تھی۔ اچھا ایسی شکل مت بناؤ، پوری کوشش کروں گا اپنی جان کی سہولت کے لیے پنجابی نہ بولوں، مگر بہت جلد اب تمہیں میرے لیے پنجابی سیکھنی ہوگی، کیونکہ اب یہ لازم ہو چکا ہے۔ مسکراتے ہوئے میرب کے خوبصورت رخساروں پر نرم نرم لمس چھوڑتے ہوئے ہنسی کو دباتے ہوئے ٹھیک ہے، اب بتائیں میں کیسی لگ رہی ہوں؟ وہ دونوں بازو پھیلا کر اپنی خوبصورتی کے سامنے ظاہر کرتے ہوئے تعریف پانے کو بے قرار تھی۔ میرب کے ایک بار پھر سوال پر شاہ کو ہنسی بھی آ رہی تھی، کیونکہ پنجابی میں کی ہوئی تعریف پر میرب کو لگتا ہے کہ مزہ نہیں آیا، جبکہ پنجابی ہی نہیں تو پھر مزہ کیسے آتا؟ بہت پیاری لگ رہی ہو، اتنی پیاری کہ دل کرتا ہے کہ تمہیں کھا جاؤں۔ شاہ بڑے پیار سے اسے اپنے بے حد قریب کرتے ہوئے کمر پر نرمی سے ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اپنے حصار میں قید کیا۔ میرب کے ناک پر دانتوں سے ہلکا سا پیار کاٹتے ہوئے وہ میرب کی تعریف کے پل باندھ رہا تھا۔ میرب کی چھوٹی سی ناک شاہ کو ہمیشہ سے بہت
میرب کی چھوٹی سی ناک پر شاہ ہجر سے پہلے اکثر اپنی محبت جتایا کرتا تھا۔ تھینک یو۔ وہ آنکھوں کو چپکائے ہوئے بڑے پیار سے انداز میں بھی تعریف پر تھینک یو بول رہی تھی۔ ایسے ہی ہنستی مسکراتی شرارتی رہو، تم پر یہی ادائیں سوٹ کرتی ہیں۔ شاہ اس کے بچکانہ انداز کو دیکھ کر قربان ہو رہا تھا۔ جانتی ہو، جب میں تمہیں چھوڑ کر گیا تب تم کچھ ضرورت سے زیادہ ہی سیانے اور سمجھدار بن گئی تھی۔ مجھے ویسی میرب نہیں چاہیے، مجھے ایسی میرب چاہیے، جھلی اور بیوقوف۔ وہ میرب کے بالوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بڑی محبت سے اس کے ماتھے پر لب رکھ کر اپنے پیار کا اظہار کر رہا تھا۔ مطلب کہ میں بیوقوفیاں کروں، آپ کو تنگ کروں، جو چاہوں آپ کے ساتھ آپ کو کہہ سکتی ہوں۔ آپ بالکل بھی ناراض تو نہیں ہوں گے؟ میرب کے دل میں مچلتی ہوئی بات زبان پر آ چکی تھی۔ اس کا شرارتی انداز دیکھ کر شاہ کو سمجھ آیا تھا کہ وہ کیا پوچھ رہی ہے۔ اب رومان شاہ اپنی میرب کے دل کی بات نہ سمجھے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ بیوقوفیاں کر سکتی ہو، شرارتیں کر سکتی ہوں، مگر جو کچھ سے مطلب اگر بدتمیزی ہے تو وہ نہیں کر سکتی۔ اس کی اجازت نہ کل تھی نہ آج۔ دشمن جاں کا آج بھی ایٹیٹیوڈ وہی تھا جس پر میرب فدا تھی۔ سپاٹ لہجہ، سنجیدہ انداز، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر رعبدار پرسنالٹی کے ساتھ بولنا، اف، کوئی اس شخص پر کیسے نہ مر مٹے، جس کے چند الفاظ جو دیکھنے میں سادہ مگر جان لیوا ثابت ہونے کے لیے کافی تھے۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا آپ یہی کہیں گے اور مجھے آپ سے بدتمیزی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بڑے پیار سے شاہ کے گلے میں بازو ڈالتے ہوئے بولی۔ شاید وہ اپنے شاہ کا یہی ایٹیٹیوڈ والا لہجہ ہی دیکھنا چاہتی تھی۔ اس نے جان بوجھ کر کہا تھا، کیونکہ بیویاں نہیں بلکہ اچھی بیویاں اپنے شوہروں کے ساتھ بدتمیزیاں نہیں کرتی۔ ہاں، مگر پیار کی کوئی لمٹ نہیں، جتنا چاہو کر سکتی ہو، اس کی پوری اجازت ہے، میں نہیں روکوں گا۔ شوق سے لہجے میں کہتے ہوئے اس کی گردن پر لب رکھ کر محبت کا گہرا لمس چھوڑتے ہوئے دانتوں کی چبھن محسوس کروا رہا تھا۔ میرب میٹھی سی چبھن کو محسوس کرتے ہوئے شاہ کے سینے سے اس کے کرتے کو مٹھیوں میں جکڑتے ہوئے مسرور ہو رہی تھی۔ رومان شاہ کی محبت وحشی شوہروں کے جیسی بالکل نہیں تھی۔ وہ اپنی محبت کی سخت شدتوں کو اپنی بیویوں کو عزت و احترام دینا جانتا تھا۔ اس سے سخت نفرت ہی ایسے مردوں سے جو اپنی بیویوں کو صرف ضرورت کا سامان سمجھتے ہیں۔ ایسے مرد اس کی نظروں میں اپنی بیویوں سے محبت تو ہرگز نہیں کرتے، کیونکہ محبت میں مقابل کے احترام اور اس کے جذبات کا بھرپور خیال رکھنا لازم ہوتا ہے۔ محبت ایک وحشی شدت کا نام نہیں۔ محبت وہ پھول ہے جو چاہنے والے کو بڑی محبت سے دیا جاتا ہے۔ وہ محبت سرور ہے جیسے عاشق پر دل سے محسوس کرتا ہے۔ محبت وہ عقیدت ہے جسے عاشق نایاب تحفے کی طرح ہمیشہ سنبھال کر اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ آج کل محبت لوگوں نے وحشی شدتوں میں لپیٹ کر بے نقاب اور ننگا کر دیا ہے۔ آج کی نیک عورتوں کا محبت سے ایمان اٹھ گیا، اور کچھ عورتیں جو نیک راستے پر چلتے ہوئے بھی ایسی محبت کو اپنی زندگی میں شامل کر چکی ہیں، وہ ایسی محبت کو اپنے اندر بساتے ہوئے غلط راستوں پر چل رہی ہیں۔ نیک شوہروں کو جنہیں نیک شوہر ملتے ہیں مگر ان کو اپنے شوہروں کی قدر نہیں ہوتی، اور انہیں ایسے ہی جاہل مردوں کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کے آوارہ بے لگام جذباتوں کی تسکین دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، مگر محبت کا اصل مفہوم کبھی نہیں سمجھا پاتا۔ ایسے مرد رومان شاہ جیسی محبت قدرت کا ایک عظیم اور انمول تحفہ ہے، جو اپنی بیوی سے بے انتہا محبت بھی کرتا ہے اور اپنے جذبات کے ہر تقاضے کو بھی پورا کرتا ہے، اور اس محبت کی شدتوں میں عزت اور احترام لازم بن کر شامل ہو جاتا ہے، جو اس کی محبت کو سب سے الگ اور منفرد بناتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا ایپیسوڈ ختم ہوتا ہے۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔